اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلہا کو شب عروسی میں دلہن کے ساتھ بڑے پیار و محبت اور نرم مزاجی کا رویہ اپنانا چاہیے اور جنسی تسکین کے لیے جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جنسی عمل سے پہلے دلہا دلہن کے ساتھ پیار و محبت کی میٹھی میٹھی باتیں کرے، اس کے ساتھ پیار کرنے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ شب عروسی میں دلہن کے ساتھ بہت نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، اسے پیار بھری باتوں سے مسحور کرنا چاہیے اور محبت سے لبریز بوسوں کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے حساس حصوں کو بہت نرمی سے سہلانا چاہیے۔ بعض مرد شب عروسی میں ہی تشدد پر اتر آتے ہیں، وہ بیوی کو حکم دیتے ہیں کہ فوراً کپڑے اتارو، اگر وہ مزاحمت کرے تو زبردستی اس کے کپڑے اتارنے لگتے ہیں۔ اس قسم کی وحشیانہ حرکتوں سے عورت کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، عورت کے دل میں مرد کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مرد آہستہ آہستہ یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ پیار و محبت کے ساتھ یہ فعل سر انجام دے اور ساتھ ساتھ عورت کو بھی ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کرتا رہے اور جنسی عمل میں قطعاً جلد بازی سے کام نہ لے، کیونکہ کنواری لڑکی کو بہت خوف ہوتا ہے۔ ایک مرد کو اپنے ساتھ عریاں دیکھ کر عورت بہت گھبرا جاتی ہے اور سخت پریشان ہوتی ہے۔ مرد کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا کام عورت کو ایک بالکل نئے تجربے کے لیے تیار کرنا ہے، اس لیے مرد کو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے قدم اٹھانا چاہیے۔ مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو، اس کے باوجود یہ توقع بھی رکھتا ہے کہ عورت جنسی معاملات میں تجربہ کار ہوگی اور اس معاملے میں شرم و جھجک سے کام لے گی۔ عورت کی اس شرم و جھجک کو پیار و محبت سے دور کرنا اب مرد کی ذمہ داری ہے۔ سہاگ رات خاوند کے لیے جو پہلا کام ہے وہ دلہن کی اجنبیت کو دور کرنا ہے اور دلہن کو یہ احساس دلانا ہے کہ جس گھر میں وہ دلہن بن کر آئی ہے اب یہ گھر اس کا ہے اور اس گھر کے تمام افراد اس کے لیے فیملی ممبرز ہیں۔ آج سے اس کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے جس میں اس نے والدین کو چھوڑ کر خاوند کے ساتھ رہنا ہے، اسے والدین کی جدائی برداشت کرنا ہوگی۔ شادی کی رات انسان کی زندگی کی اہم ترین رات ہوتی ہے، یہ ایک ناقابل فراموش یادگار رات ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے بہت سے تلخ و شیریں حادثات فراموش کر جاتا ہے لیکن اس رات کو نہیں بھول پاتا۔ اگر اس رات میں شوہر کا طرز عمل درست نہ رہا تو دلہن اس کے نتیجے میں بہت سی نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ ابو حرین نامی ایک شخص صحابہ کی مجلس میں آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک دوشیزہ سے نکاح کیا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمارے درمیان نفرت و کراہت نہ پیدا ہو جائے، مجھے خوف ہے کہ وہ لڑکی کہیں مجھے ناپسند نہ کرنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خبردار، الفت اللہ پاک کی جانب سے ہے اور کراہت شیطان کی طرف سے، تم شیطانی وسوسوں سے دور رہو اور اللہ پاک کی ذات سے بہتر امید رکھو۔ یعنی دلہا دلہن میں محبت و مودت پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے اور شیطان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس حسین و محبوب جوڑے کے درمیان نفرت و کراہت کی دیوار کھڑی کر دے، لہٰذا تم شیطان کے وسوسوں پر دھیان نہ دو۔ پھر اسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دعا سکھائی، فرمایا جب وہ لڑکی رخصت ہو کر تیرے پاس آئے گی تو اسے اپنی اقتدار میں 2 رکعتیں نماز پڑھنے کے لیے کہنا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، اے اللہ میرے لیے میری بیوی میں برکت عطا فرما اور میری بیوی کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں اکٹھا رکھے خیر و برکت کے ساتھ رکھنا اور جب ہم میں جدائی ہو تو اس وقت بھی تو ہمیں خیر و بھلائی کے ساتھ جدا کرنا۔ یعنی جدائی کے لیے کسی قسم کی لڑائی جھگڑا، بحث و تکرار، شر و شیطانیت، الزام سازی اور بہتان تراشی نہ ہو، بلکہ خیر و سکون کے ساتھ دونوں اپنی اپنی راہ پر چلے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔